السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال احوال ہے بھائیو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد آباد رکھے، خوش و خرم رکھے۔ آج ایک واقعہ بیان کریں گے کامیاب خوشگوار ازدواجی زندگی کے حوالے سے، اور توجہ سے سنیے کہ ایک گھر ٹوٹنے سے کیسے بچا۔ ایک روز انڈیا کے ایک شہر سے میرے پاس ٹیلی فون آیا۔ ایک مسلم خاتون ٹیلی فون پر بول رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن اور ان کے شوہر کے درمیان شادی کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے جو حل نہ ہو سکے۔ اب آخری طور پر یہ طے کیا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان طلاق کرا دی جائے۔ تو اس سلسلے میں آج شام کو طلاق نامے پر دستخط ہونے والے ہیں۔ تو مولانا صاحب آپ دعا کیجئے کہ طلاق کے بعد میری بہن کی زندگی خوشگوار رہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنی بہن سے کہیے کہ وہ مجھ سے بات کریں۔ اس کے بعد ان کی بہن سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان کیا اختلافات ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں بتائی۔ میں نے کہا کہ آپ جو کچھ بتا رہی ہے وہ تو کوئی اہم بات نہیں، وہ اختلافات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی بڑی ہوئی حساسیت کا مسئلہ ہے۔ بعض چیزوں کے بارے میں آپ غیر ضروری طور پر حساس ہو گئی ہے۔ آپ اپنی اس حساسیت پر کنٹرول کیجئے۔ آپ یہ ذہن ختم کر دیجئے کہ میں ہی کیوں ان کی بات مانوں، ان کو بھی میری بات ماننا چاہیے۔ یہ ذہن ختم کر دیجئے۔ میں نے کچھ واقعات بتاتے ہوئے ان سے کہا کہ زندگی دو طرفہ بائی لیٹرل بنیاد پر نہیں چلتی، بلکہ زندگی ہمیشہ یک طرفہ یونیلیٹرل بنیاد پر چلتی ہے۔ آپ اس معاملے میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اسی اصول کو قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں قوامیت سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جس طرح ہر کمپنی میں اور اجتماعی ادارے میں ایک ناظم یا باس ہوتا ہے، اسی طرح گھر کے اندر بھی ایک فرد کو ناظم یا باس کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ یہ ایک فطری اصول ہے۔ اس کا تعلق صنفی برابری یا صنفی نابرابری سے نہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو گھر کے اندر نظم قائم نہ ہو سکے گا، اور نظم کے بغیر کسی ادارے میں ترقی ممکن نہیں۔ مذکورہ خاتون نے میری بات مان لی اور باہم مل کر رہنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے طلاق کے مطالبے کو واپس لیتے ہوئے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں آپ کو اپنا باس مانتی ہوں اور کسی شرط کے بغیر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا نتیجہ مثبت شکل میں نکلا۔ اب وہ دونوں اپنے گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔